یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ حضرات، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے شہنشاہ، ولیوں کے تاجدار ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام حضرت علی بن ہیتی ہے۔ آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے آپ کا خطاب سن رہے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثر تقریریں خوف الہی پر ہوا کرتی تھیں۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے لوگو خدا کا خوف اپنے دل میں بساؤ، اے لوگو خوف الہی سے لرزیدہ ہو جاؤ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر خوف الہی پر بولا کرتے تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کر رہے ہیں۔ آپ کی محفل میں حضرت علی بن ہیتی بیٹھے ہوئے آپ کا خطاب سن رہے ہیں۔ اچانک علی بن ہیتی سونے لگے۔ علی بن ہیتی کی آنکھوں میں نیند کا غلبہ حاوی ہو گیا۔ سارے لوگوں کی توجہ علی بن ہیتی کی طرف ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج علی بن ہیتی کی خیر نہیں، اس لیے کہ شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں سو رہے ہیں۔ مجمع میں انتشار پیدا ہو گیا۔ اتنے میں لوگوں نے کیا دیکھا؟ شہنشاہ بغداد سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر سے نیچے اترے۔ اترنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر جہاں پر علی بن ہیتی بیٹھے سو رہے تھے، علی بن ہیتی کے سامنے کھڑے ہو کر کے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں۔ اب مجمع میں اور انتشار پیدا ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج علی بن ہیتی کی خیر نہیں ہے، اس لیے غوث الاعظم نے منبر چھوڑ دیا، علی بن ہیتی کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں علی بن ہیتی سو رہے تھے۔ آنکھیں کھلی تو کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے شہنشاہ بغداد سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، اپنے ہاتھوں کو باندھے ہوئے ہیں۔ علی بن ہیتی شش و پنج میں ڈوب گئے، آخر غوث اعظم نے منبر کیوں چھوڑا؟ علی بن ہیتی تھر تھر کانپنے لگے۔ علی بن ہیتی کہتے حضور بالا، ابھی میں آپ کی محفل میں سو گیا، میں آپ کا خطاب سن رہا تھا، آپ کی تقریر سن رہا تھا، سنتے سنتے میں سو گیا۔ میں نے ابھی اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے، میں نے ابھی اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے علی بن ہیتی سنو، تم نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، لیکن میں نے منبر اسی لیے چھوڑ دیا، تمہارے سامنے اپنے ہاتھوں کو باندھ کے میں اس لیے کھڑا ہو گیا کہ میں نے آج اس محفل میں اللہ کے رسول کو آتے ہوئے بھی دیکھا ہے، یہاں سے جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر دنیا دار کی محفل میں بیٹھو تو دنیا دار سے ملاقات ہو، اگر غوث اعظم کی محفل میں بیٹھ جاؤ تو آقا کریم کی زیارت سے مشرف ہو جاؤ۔ کیا شان ہے پیروں کے پیر کی، کیا مقام ہے پیروں کے پیر کا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، آنے کے بعد کہتی حضور بالا، میرا اکلوتا بیٹا تھا جو دریا میں ڈوب کر مر چکا ہے، حضور بالا میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئی ہوں، میرا پکا اعتقاد ہے اس بات پر کہ آپ میرے بیٹے کو دریا سے زندہ نکال کر گھر پہنچا دیں گے۔ سبحان اللہ، کیا عقیدہ تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عورت نے کہا، میرا ایمان و عقیدہ اس بات پر ہے
کہ آپ میرے لخت جگر کو، آپ میرے بیٹے کو جو دریا میں ڈوب چکا ہے، حضور والا آپ اسے دریا سے زندہ نکال کر گھر پہنچا دیں گے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، عورت جا تو اپنے گھر پہ چلی جا، تیرا بیٹا تیرے گھر پہنچ جائے گا۔ عورت گھر پہ جاتی ہے، دروازے پر بیٹھ کر کے صبح سے شام تک انتظار کرتی رہتی ہے۔ ساری رات کربٹیں بدلتی رہی لیکن بیٹا نہیں پہنچا۔ صبح کا اجالا پھیلتا ہے، وہ عورت پھر پیرانے پیر روشن ضمیر کی بارگاہ میں پہنچی، عرض کرتی حضور والا آپ نے کہا تھا میرا بیٹا پہنچ جائے گا لیکن گھر نہیں پہنچا۔ صبح سے شام تک دروازے پر بیٹھ کر کے میں انتظار کرتی رہی، ساری رات میں کربٹیں بدلتی رہی لیکن میرا بیٹا گھر نہیں پہنچا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، عورت جا تو اپنے گھر پہ چلی جا، تیرا بیٹا گھر پہنچ جائے گا۔ عورت اپنے گھر پہ گئی، جانے کے بعد پھر بیٹے کی آمد کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ وقت کرتا گیا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ، صبح سے لے کر کے شام تک دروازے پر بیٹھ کر کے اپنے بیٹے کے آنے کا انتظار کرتی رہی لیکن بیٹا گھر نہیں پہنچا۔ رات بھر کربٹیں بدلتی رہی، لڑکا گھر نہیں پہنچا۔ عورت شش و پنج میں ڈوبی ہوئی، آخر معاملہ کیا ہے؟ پیروں کے پیر نے کہا تھا بیٹا گھر پہنچ جائے گا لیکن نہیں پہنچا۔ دوسرے دن پھر گئی تھی، پھر کہا تھا لڑکا گھر پہنچ جائے گا لیکن نہیں پہنچا۔ رات کٹی، پھر آتی ہے، آنے کے بعد کہتی حضور آپ نے کہا تھا بیٹا گھر پہنچ جائے گا لیکن پہنچا نہیں۔ شہنشاہ بغداد غوث العظم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار، اے مالک و مولا، تو نے 2 مرتبہ اس عورت کے سامنے مجھے کیوں شرمندہ کیا؟ اے مولا، عورت سے میں نے 2 بار کہا کہ تیرا بیٹا گھر پہنچ جائے گا لیکن میرے معبود بیٹا گھر نہیں پہنچا۔ رب قدیر کی طرف سے بطور الہام خطاب ہوتا ہے، اے عبد القادر سنو، جب تم نے پہلی بار کہا تھا ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، جب تم نے دوسری بار کہا ہم نے اسے زندہ کر دیا، جب تم نے تیسری بار کہا ہے ہم نے اسے دریا سے نکال کر گھر پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ عورت گھر پہ آئی، بیٹے کے آنے کا تیسرے دن بھی انتظار کرنے لگتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا گھر پہنچ گیا۔ ماں کی آنکھیں خوشی میں، ماں کی آنکھوں سے خوشی میں آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ ماں نے اپنے لخت جگر کو اپنے سینے سے لگایا، لگانے کے بعد رب کا شکر ادا کرتی ہے، اے پروردگار، تیرے ولی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طاقت، ان کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند والا ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔